मैडम आसमा रामदे साहिबा, जनाब राजा नासिर साहब वजीर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट गिलगित बल्तिस्तान, जनाब इंजीनियर मोहम्मद इस्माइल साहब वजीर खजाना गिलगित बल्तिस्तान, जनाब पीसी साहब एसी साहब और दीगर अमायदीन व सरकर्दगान थगस और मशरूम के बासियों, अस्सलाम वालेकुम। आज का ये दिन यकीनन गांचे के अवाम को बिलउमूम और मशरूम के अवाम को बिलखुसूस इंतहाई मसरत और खुशी का दिन है। तकरीबन 15 साल पहले असफंदियार रामदे मॉडल स्कूल के लिए फंडिंग करके यहाँ क्वालिटी एजुकेशन का इजरा किया और बिहम्दिल्लाह ताला इस स्कूल से कई डॉक्टर्स और इंजीनियर्स निकले हैं और यहाँ से फारिग तहसील बच्चे पाकिस्तान के अच्छे तालीमी अदारों में ज़ेर तालीम हैं। यहाँ के बच्चे इंतहाई ज़हीन और मेहनती हैं, लेकिन इस महंगाई के तनाजुर में शहरों में जाकर आला तालीम हासिल करना खारिज मंदा और दूर उफ्तादा इलाके में जनाब रामदे साहब का ये यूनिवर्सिटी का क़याम यकीनन रहमत इलाही और नेमत खुदावंदी से कम नहीं है। चुनांचे आज हमारे लिए इंतहाई खुशी का दिन है। जनाब वाला, आज हम जिस मैदान में खड़े हैं, जनाब रामदे साहब इस इलाके में एक यूनिवर्सिटी कायम करने का ख्वाहां है और साथ ही एक हेल्थ सेंटर भी कायम किया जा रहा है। तो यहाँ के लोगों ने इस अरदस मैदान से ज़मीन फराहम करने को इंतहाई बाइस सआदत समझ कर एक करारदाद के ज़रिए 100 कनाल यूनिवर्सिटी के लिए और 40 कनाल हेल्थ सेंटर के लिए देने का मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला किया है। यकीनन ये यूनिवर्सिटी और हेल्थ सेंटर फलाही इदारा है, लेकिन रामदे साहब और उनके फैमिली की खदमात, इनके एहसानात और इस इलाके से वालिहाना मोहब्बत को मद्देनज़र रखते हुए अगर ज़ाती तौर पर भी ज़मीन दरकार हो तो हम सब खुशी से देने के लिए तैयार हैं। रामदे साहब की जितनी तारीफ़ें करें कम हैं, लेकिन यकीनन आपको तारीफ़ पसंद नहीं है। तारीफ़ वो होती है जो गायबाना तौर पर करे। तो आप यकीन कीजिए कि यहाँ जुमे के खुतबों में रामदे फैमिली के बारे में दुआएं बदस्तूर जारी हैं। बिलखुसूस जिन दिनों आप बीमार थे तो उस वक़्त हमारे ख़तीब जनाब सैयद अकबर शाह साहब दुआ फरमा रहे थे, तो आप यकीन कीजिए कि लोग चश्मे पुरनम के साथ आमीन कह रहे थे। और जब भी रामदे फैमिली के बारे में दुआएं होती हैं तो बुलंद आवाज़ के साथ इंतहाई खुलूस से आमीन कहते हैं। यही लोगों के साथ, यही आपके साथ लोगों की हमदर्दी, मोहब्बत और अक़ीदत का मुँह बोलता सबूत है। जब रामदे की सेहत के बारे में दुआ करते थे तो लोगों की आवाज़ भर आती थी। खानकाह में मैंने ख़ुद देखा है सैयद अकबर साहब जो इंतहाई जवान होने के साथ साथ इंतहाई खुदा रसीदा और अल्लाह ताला का बहुत ही मकबूल बंदा है। इन्होंने दिल से दुआ किया, लोगों ने आमीन कहा। बस अल्लाह का करम था कि आज ये हमारे दरमियान फिर पहुँचे हैं। हमने सोचा था कि शायद ये बीमारी बहुत मुश्किल है, तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं रामदे फैमिली का और आपके साथ आए हुए तमाम मेहमानों का। तो हम शुक्र अदा करता है, ये अल्लाह ताला का हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। पहले मैं आप जनाब मोहतरम ऑनरेबल रामदे साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि आज आपने यहाँ पे इससे तकरीबन 8000 फुट के इस जगह पर, बुलंदी पर ये मौका फराहम किया कि हम सब यहाँ मिल के यहाँ पे एजुकेशन के हवाले से और यूनिवर्सिटी के हवाले से यहाँ पे बात करें। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं चूँकि गिलगित से कल आया और यहाँ पे बहुत सारी बातें हुई। सबसे पहले तो हम आपके इसलिए शुक्रगुज़ार है, आपके बेटे का शुक्रगुज़ार है, आपके बहू का शुक्रगुज़ार है कि आपने यहाँ पर मॉडल पब्लिक स्कूल रामदे एंड कॉलेज स्कूल एंड कॉलेज का जो इजरा किया। और उसकी वजह से इस वक्त जो है हमारे इस सियाचिन के इलाके में
थकस के इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह जो जदीद तकाज़ों के मुताबिक जो हमने एजुकेशन देने का हमारा एक जो ख्वाब था, इस इलाके के नौजवानों का एक ख्वाब था, उसकी जो तकमील है वो आपकी फैमिली ने की। हम इस सिलसिले में मैं पूरी गांछे की आवाम की तरफ से, मशरूम के इस हल्के की तरफ से आपका शुक्रगुज़ार है, आपका फैमिली का शुक्रगुज़ार है। और कल आपने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की, मैं यहाँ दोहराना चाहता हूँ कि खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, एक इंसान दुनिया में अपने लिए, अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए वो ज़िंदा रहते हैं, लेकिन वो अगर दूसरों के लिए, दूसरों के दुख दर्द को बांटने में, दूसरों के मसाइल को हल करने में वो अपना किरदार अदा करते हैं, तो ये सबसे बड़ा खैर खार है। कल स्कर्दू में जब हमारी डिस्कशन हो रहा था, मुझे बड़ी खुशी हो गई कि आपने कहा, बल्कि वहाँ पे हमारे मोहतरम एक दोस्त ने कहा कि जी इस यूनिवर्सिटी को आप सेंट्रलाइज़ करें। आपको ये कहा गया कि इस यूनिवर्सिटी को आप किसी ऐसे जगह पे बनाएं जहाँ ज़िला बल्तिस्तान के तमाम अवाम मुस्तफ़ीद हो सके, लेकिन आपने वहाँ पे बरमला कहा कि मुझे जो दूसरी ज़िंदगी मिली है, मुझे जो दूसरी ज़िंदगी मिली है थकास की आवाम के दुआओं की वजह से मिली है। ये बहुत बड़ा मोहतरम का सोच था, इसलिए मैंने जो आज मैं ज़िंदा हूँ तो इस यूनिवर्सिटी के लिए मैं ज़िंदा हूँ। ये हमारे लिए, आपके लिए, थकास की आवाम के लिए एक एज़ाज़ की बात है। मैं बड़ा इम्प्रेस किया इन्होंने। मैं ख़ुद भी एक पॉलिटिकल वर्कर है, सियासी वर्कर है, 94 से मैं इस इलाके की खिदमत कर रहा हूँ, लेकिन कल मैंने ये चीज़ देखी, आपकी ये जब बातें मैंने सुनी तो मुझे बड़ा मुतासिर किया। और यकीनन ये हमारे लिए, इस इलाके के लिए, आपकी बहू की, आपके बेटे का इस इलाके की कंसल्टेशन, इस इलाके के साथ आपकी तवज्जो मरकूज़ कराने में यहाँ पे मेरा भाई ग़ुलाम महदी, परवेज़, इन सब का किरदार रहा है। हमें इसको भी नहीं भूलना चाहिए। बहुत सारे हमारे लोग, बहुत सारे हमारे मुख्तलिफ़ जगहों पे काम कर रहे हैं, लेकिन इस तरह एक सोच को डेवलप करने का, एक जहन को डेवलप करने का, और अल्लाह ताला ने आपके अंदर ये बात डाल दी कि मैं एजुकेशन पे इस इलाके में काम करूँगा। और आपने ये बात भी कल बता दी कि ये जो यूनिवर्सिटी में बनने जा रहा हूँ, ये पूरी एशिया में, बल्कि पूरी दुनिया में एक यूनिक, एक वाहिद यूनिवर्सिटी होगी जो कम से कम 8000 फुट की बुलंदी पे होगा। और आपने ये भी कहा कि ये जो फैकल्टी है, जिन चीज़ों को हम यहाँ पे, जिस चीज़ को हम यहाँ पे काम करना चाहेंगे, जो प्रमोट करना चाहेंगे, आपने कहा मैं एनवायरनमेंट पे यहाँ पे तालीम देना चाह रहा हूँ। आपने ये कहा कि मैं यहाँ पे जो है, आपकी जो है गिलगित बल्तिस्तान में जो चीज़ मौजूद नहीं है, आपने कहा वोकेशनल इंस्टीट्यूट पे मैं तालीम देना चाह रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात जो है आपने बात की कि मैं IT तालीम देना चाह रहा हूँ। और हम सब ये चाहेंगे कि जल्द ही इस प्रोजेक्ट पे काम शुरू हो। गिलगित बल्तिस्तान में एक हुकूमत है और हम आपको यकीन दिलाते हैं, जब आप यहाँ इन्वेस्ट कर रहा है तो इस इलाके पर आप एहसान कर रहा है, इस ज़िला गांछे के ऊपर आप एहसान कर रहा है, इस गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर आप एहसान कर रहे हैं। तो ये हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जो हम आपको शेयर करके यहाँ लोगों के सामने हम आपको बताएं कि जी, एक तो ये है कि इंशाल्लाह मोहतरम जस्टिस साहब, गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत और आपके दरमियान में एक MOU साइन होगा, जिसमें हम आपको ये यकीन दहानी कराएंगे कि गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत जो है, जो चीज़ें यहाँ की जो मामलात है, इससे आपकी इस यूनिवर्सिटी से जो रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो हम आपको दिलाएंगे। उसके बाद यकीनन एक और चीज़ हमें करना ज़रूरी है, असम्बली के अंदर से एक बिल पास करना होगा, एक एक्ट पास करना होगा, क्योंकि आपके बायलास के मुताबिक आप क्या करना चाह रहे हैं। जिस तरह कल आपने कहा कि मैं बाहर से भी लोगों को लाऊंगा, एक तो यहाँ पे फैसिलिटीज़ देना हमारी ज़िम्मेदारी है। सूबाई हुकूमत, आप माशाल्लाह मुख्तलिफ़ इंस्टीट्यूशन में, एकेडमी में आप बहैसियत टीचर, आपने इन तमाम ब्यूरोक्रेट आपके, इससे सब आपसे मुतासिर है। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जितने डिप्टी कमिश्नर है, असिस्टेंट कमिश्नर है, चीफ सेक्रेटरी है, इन सब को आपने इनको जो है ना बहैसियत उस्ताद आपने तालीम दी है।
ایک تو ان کا راستہ یہ آپ کے لیے ہر قسم کی امداد کریں گے، باقی انشاءاللہ صوبائی حکومت ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کو سب سے جو اس وقت ہمارے لیے ضروری ہے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ۔ محترم میں آپ سے یہ گزارش کروں گا، ہم آپ کو یہ بتانا چاہیں گے انشاءاللہ یہ تمام جو روڈ ہے اس پہ ہم ریکارپیٹنگ کیا جا رہا ہے۔ ابھی آپ کے سامنے وہ برج پہ بات ہو گئی، برج جو ہے اس وقت آن گوئنگ پروجیکٹ کی شکل میں ہے ہلدی برج۔ اس پر چونکہ آپ نے خود ابھی مجھ سے پوچھا تو ہم نے یہ کہا کہ انشاءاللہ اس برج پہ جو ہے یہ ریوائز ہو رہا ہے، پیسے کم ہوا ہے، اور رائے صاحب اور میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ ہم فوری طور پر اس برج کو کمپلیٹ کرا کے دیں گے۔ دوسرا اس سے اعلیٰ راجستھان کے حوالے سے یہاں تھغس کے ہمارا عمائدین کا ایک ڈیمانڈ ہے، اس میں یہ انہوں نے مجھے پہلے بھی انہوں نے ریکویسٹ کیے، اور آج آپ سب کے سامنے میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کو آنے جانے کا یہ جو راستہ 4 کروڑ کا راستہ میں آپ کو بنا کے دے دوں گا، 4 کروڑ کے خطیر رقم سے۔ اس کے علاوہ انشاءاللہ جب یہ سکول بنے، کالج یونیورسٹی بنیں گے تو اس کے بہت سارے لوازمات ہیں، ان کو واٹر سپلائی چاہیے ہوگا، ان کو بجلی چاہیے ہوگا۔ انشاءاللہ ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ یہ میرا اور آپ کے درمیان ہماری ایک انڈرسٹینڈنگ ہوگی صوبائی حکومت کے درمیان میں۔ تو میرے آپ سے یہ ضرور گزارش ہوگی، جہاں آپ ایجوکیشن پہ کام کر رہا ہے، خدا را آپ ہیلتھ کے بھی، اور آپ کے دوست ہوتے ہیں بہت سارے آپ کے جو ہے لوگوں کے ساتھ PR ہے، لوگوں کے ساتھ آپ کے ایک تعلق ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی اس علاقے میں لائیں، وہ انویسٹ کریں، وہ پیسہ لگائیں، ایجوکیشن میں پیسہ لگائیں، ہیلتھ میں پیسہ لگائیں۔ میں آپ کا بہو کا بھی شکر گزار ہوں، آپ کا جو بیٹے مرتضیٰ کا بھی شکر گزار ہوں۔ ایک طرف یہ جو سکول ہے، ہم آپ سے گزارش کریں گے اس سکول کو بھی آپ نے مزید بہتری کے لیے آپ آج یہاں تشریف لائے ہیں، اس سکول کو مزید بہتری کے لیے آپ سوچیں، اس کو مزید جو ہے آگے بچوں کے لیے جدید تقاضوں کے مطابق تعلیم دینے کا اس کو بھی تھوڑا سا پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور ساتھ اس جو ہے یونیورسٹی کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی آج آپ سنگ بنیاد رکھ کے جائیں گے، اور فوری طور پر جو بھی آپ کا ہے ہم 100% آپ کو تعاون کرنے کے لیے تیار ہے۔ آخر میں تھغس کی عوام کو مبارکباد دیتا ہوں، اور پوری ماشموم کی عوام کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ایک ایسا انسان جو آپ کے یہاں پہ پیسے لگا رہے ہیں، اور یقیناً آپ کا بھی ہم شکر گزار ہے، آپ نے یہاں پہ اس سے مشکل دور میں 100-150 کنال اس جذبے کے ساتھ کہ یہاں ایجوکیشن ٹھیک ہوں گے، یہاں جدید تقاضوں کے مطابق بچوں کو تعلیم ملے گا، آپ نے ان کو مہلت فراہم کی۔ یہ وہی کوارڈینیشن ہوتی ہے، یہ وہی ایک دوسرے کے درمیان جو ہے تعلق ہوتا ہے، اور اس کی بنیاد پہ جو ہے انشاءاللہ یہاں کام ہو رہے ہیں۔ آپ سب کا شکر گزار ہے، آپ نے ان کا استقبال کیا۔ مجھے ذاتی طور پہ یہ خوشی ہے کہ میرے علاقے میں ایک بہت بڑا کام ہو رہا ہے، اور یہی ہم سب کے لیے کامیابی کا راستہ ہے۔ اللہ ہم سب کو حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ آسان نہیں مجھے لفظوں میں ڈھونڈنا، یہ رمدے صاحب کے بارے میں، آسان نہیں مجھے لفظوں میں ڈھونڈ لینا، لفظوں میں نہیں جذبات کی کتاب ہوں میں۔ آپ کے جذبات، آپ کے خدمات پاکستان میں ایک محب الوطنی کے ساتھ آپ نے جس فیلڈ میں بھی، جہاں پہ بھی آپ نے کام کیا، ایک جذبہ حب الوطنی کے ساتھ کام کیا، ایک رول ماڈل رہا پورے پاکستان کے لیے۔ اور جب انسانیت کی باری آئی، اس میں بھی آج آپ رول ماڈل بن چکا ہے پورے پاکستان کے لیے۔ اسپیشلی میں خود بڑا نام آپ کا سنا ہوا تھا، میری اشتیاق یہ تھی کہ آپ کے ساتھ کچھ لمحے بتاؤں۔ 12 تاریخ کو مجھے مہدی نے بتایا کہ رمدے صاحب آ رہے ہیں۔ میں نے کہا بڑی خوشی کی بات ہے کہ مجھے 5-10 منٹ ان کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملے گا، لیکن خیر پھر 16-17 کی ڈیٹ آئی، تو آج یہ مجھے شرف حاصل ہوا آپ کے ساتھ۔ ایک 2 گھنٹے کے سفر رہا اسکردو سے لے کر یہاں تک۔ ایسی شخصیت یقیناً پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی دولت ہے۔ ہم جو اس وقت لیڈ کر رہے عوام کو، اگر ہم ان لوگوں سے کچھ سیکھ سکیں، کیونکہ انسان کی پہچان اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ سے 3 وقتوں میں بڑے واضح کر کے دکھایا کہ انسان کے اچھے اور برے انسان کی پہچان ہوتے۔ ایک اللہ تعالیٰ دولت شہرت سے آزماتا ہے، ایک عہدہ دے کر آزماتا ہے، ایک غربت میں آزماتا ہے۔ تو آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑی
پاکستان کے لیے، پاکستان سے باہر بھی اور گلگت بلتستان میں بھی. آج ان پہاڑوں پہ دنیا آپ دیکھ رہے ہیں جس مقام پر، جس بلندی پر آپ کے سوچ کا اندازہ ہوا کہ آپ کتنے بلند انسان ہیں. اور جس طرح سے تعلیمی معیار کو آپ نے بہتر بنایا تھغس جیسے جگہوں پر، بہت انتہائی ریموٹ جگہوں پر، تو ہمیں امید ہے جس انسٹیٹیوشن کو آج آپ انٹروڈیوس کر رہے ہیں، یونیورسٹی، تو وہ بھی جتنے بلندی پر آج ہم ہیں، مجھے امید ہے اس بلندی پر یہ یونیورسٹی بھی ہوگا. اور اسماعیل صاحب نے ساری چیزیں ڈیٹیل میں آپ تک پہنچا دی ہے، تو میں مزید ان چیزوں پر نہیں جاؤں گا. ایز اے گورنمنٹ گلگت بلتستان ان کے ساتھ چلنے میں اور ان کے ساتھ جو بھی مشکلات ہماری طرف سے، گلگت بلتستان کی طرف سے، جو بھی حکومت کی طرف سے جو بھی ہماری کنٹریبیوشن ہوگی، ہمارے لیے خوشی ہوگی ایسے جگہ پر ان کے ساتھ مل کر چلنے میں. اور ہماری پوری کوشش ہے کہ تھغس میں آنا چاہ رہا تھا، کئی دفعہ شمس الدین صاحب سے بھی میری بات ہوئی. آج ایک ذریعہ بن گئے ہیں رمدے صاحب اور اس علاقے کو بھی دوبارہ سے دیکھنے کا، کیونکہ میں بچپن میں تو کافی عرصہ آتا رہا ہوں یہاں بھی، آگے کوندس سے لے کر دمسم تک گیا ہوں. لیکن آج یہاں آ کے انتہائی خوشی ہوئی جس جذبہ کے ساتھ آپ تھغس کے لوگ آئے ہیں، ایک امید لے کر، ایک اچھے تعلیمی ادارے کی امید لے کر، ایک ایسے انسان کے پاس جو واقعی میں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک رحمت بنا کر بھیجا ہے. تو انشاءاللہ ان سے ہماری بہت ساری امیدیں ہیں. یہ صرف تھغس کے لیے نہیں بلکہ پورے گلگت بلتستان کے لیے اس سے فائدہ ہوگا. تو اس میں ہم سب کو اپنے طرف سے قربانیاں بھی دینی ہوں گے، حصے بھی ڈالنے ہوں گے، اور انشاءاللہ گلگت بلتستان حکومت کی طرف سے جو بھی ان کو ضرورت ہو کہ ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. آخر میں رمدے صاحب کی پوری فیملی کو، میڈم آسمہ کو اسپیشلی، ان کے انیشیٹو ہے، ان کو ہم داد دیتے ہیں. ان کی ایک سوچ کی وجہ سے جہاں انہوں نے ایک اینٹ رکھی، پھر وہ آگے بڑھتا گیا، ایک سکول سے پھر ہائی سکول، پھر اتنے ہیرے اس قوم کے نکالے ہیں آپ کی اس انسٹیٹیوشن سے. میں واقعی میں آپ خراج تحسین ہے اور قابل ہے. بہت شکریہ آپ کا. وادی سیاچن میں آیا بن کے وہ باد بہار، ہم دعا دیتے رہیں گے آپ کے خاندان کو. کوالٹی تعلیم پانے میں ہماری کی مدد، کوالٹی تعلیم پانے میں ہماری کی مدد، ہم نہ بھولیں گے کبھی بھی آپ کے احسان کو. دل سے ویلکم کہتے ہیں ہم اپنے اس مہمان کو، یعنی کہ عزت مآب جسٹس خلیل الرحمان کو. تشریف لاتے ہیں جسٹس خلیل الرحمان، آپ کے اور ہمارے مہمان گرامی. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن یهدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات شروع ہوئی تعلیم سے، اور میں آج آپ سے اپنی بات چیت کا بھی آغاز کروں گا علم اور تعلیم سے. پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ انسان کا سب سے پہلا استاد کون ہے؟ کوئی بچہ؟ جزاک اللہ.
استاد کا اور تعلیم کا اور علم کا رتبہ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو قرآن پاک وہ سب ہمیں کھول کر بتاتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وعلم آدم الاسماء کلہا، اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا، پیدا کیا، اور سب سے پہلا کام جو اللہ پاک نے کیا وہ آدم کو کچھ کھلایا پلایا نہیں، نہ شیوک دریا کی مچھلی کھلائی، نہ ٹراؤٹ کھلائی دیوسائی کی، نہ خوبانی کھلائی، نہ انگور کھلائے۔ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو، ہمارے جد امجد کو علم سکھایا، اور آدم علیہ السلام کو تعلیم دینے کے بعد پھر اللہ پاک نے فرشتوں سے فرمایا کہ تم کہتے تھے کہ اس انسان کو پیدا نہ کرو، یہ زمین میں فساد پھیلائے گا، خون بہائے گا، تم بتاؤ جو اس کو علم ہے وہ آپ کے علم میں ہے۔ ملائکہ کرام نے گزارش کی کہ اللہ پاک ہمیں کچھ علم نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ پاک نے فرشتوں کو کہا کہ اب اس عالم کو سجدہ کرو جس کو میں نے علم سکھایا، جس کو میں نے علم سے سجایا، جس کو میں نے تعلیم کا زیور پہنایا، اب تم اس کو سجدہ کرو۔ یہ ہے علم کی اہمیت، اور یہ ہے ایک استاد کی اور سکھانے والے کا رتبہ اور اس کی اہمیت۔ اور پھر دیکھیے اللہ پاک کا کرم ہم جیسے انسانوں پر کہ اللہ پاک نے اس قرآن پاک کا جو شروع کیا وہ اللہ پاک نے شروع کیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرا، پڑھ۔ مجھے اللہ پاک نے نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا، مجھے اللہ پاک نے زکوٰۃ اور حج کا حکم نہیں دیا، سب سے پہلا جو حکم مجھے دیا اللہ پاک نے وہ حکم دیا پڑھ، اقرا، علم حاصل کر، تعلیم سے سجا اپنے آپ کو، پھر تم انسان بنو گے۔ اور آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ یہ جو باقی عبادات ہیں جن کو ہم عبادات سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں عبادات، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ بہت بعد میں اللہ پاک نے انسان پہ لازمی قرار دیا اور فرض فرمایا۔ اللہ پاک سب سے پہلی عبادت اور سب سے ضروری عبادت جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے محکم فرمائی اور حکم فرمایا وہ تھا علم حاصل کرنا، کر تعلیم حاصل کر، اس کے بغیر تم جانور کی طرح ہو، انسان نہیں ہو۔ اور آج ہم اس عبادت کو بھلا بیٹھے۔ اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، ہمارا زور ہے نماز پر، روزہ پر، زکوٰۃ پر، حج پر، بہت اچھی بات ہے، لیکن جو سب سے پہلی عبادت ہے اس کو ہم بھلا بیٹھے، اس کا کوئی ذکر ہی نہیں، اس کو ہم نے پیچھے پھینک دیا۔ تو یہ گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مسجدیں ہم بناتے ہیں، بہت اچھی بات، خانقاہیں ہم نے بنائیں، بہت اچھا کیا، ہماری اسی میں بھلائی ہے، اسی میں ہماری نجات ہے۔ اور لیکن یار علم کا کیا بنا؟ علم کدھر گیا؟ جو اللہ پاک کا سب سے پہلا فرض تھا ہم پر کیا، جو اللہ پاک نے وہ غائب ہو گیا بیچ میں سے۔ ہم نے انہی عبادات کو ایک اپنا فرض سمجھ لیا، باقی سب ہم بھول گئے۔
تو یہ گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ علم کے لیے کسی کی مدد کرنا، اس انسان کو، اللہ کی مخلوق کو کوئی سہولیات فراہم کرنا، اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو اس راستے پہ چلانا، یہ خدائی کام ہے. یہ اللہ پاک کا کام ہے جو سب سے پہلے خود اللہ پاک نے کیا. اور یہ جو آج ہم نے جس ارادے کا اظہار کیا ہے، یہ ہم نے کسی نے کسی پہ احسان نہیں کیا. ہر کوئی اپنا شخص، ہر کوئی اپنا فرض ادا کر رہا ہے. جیسے میں نماز پڑھنا میرا فرض ہے، وہ میں پڑھتا ہوں، کسی پہ احسان نہیں کرتا. نہ راجہ صاحب پہ کرتا ہوں، نہ شاہ صاحب پہ احسان کرتا ہوں. کسی نے کہا کہ رحمت صاحب آپ نے نماز پڑھی، مجھ پہ بڑا احسان کیا، کوئی نہیں کہتا. میں نے بھائی اپنا فرض ادا کیا ہے. تو اگر میں تعلیمی میدان میں اپنا ایک فرض ادا کرتا ہوں، ایک عبادت اپنی کرتا ہوں، تو بھول جائیں اس بات کو، اس کو بالکل اس کے اوپر لکیر پھیر دیں اس بات پہ کہ میں نے یا کسی نے آپ پہ کوئی احسان کیا. میں نے اپنی عبادت کی، یہ میرے لیے عبادت ہے، یہ میرا فرض ہے جو اللہ پاک اپنی رحمت سے، اپنی امداد سے، اپنے کرم سے، اللہ پاک ہمیں سب کو مل کر کسی نتیجے تک، کسی منزل تک پہنچانے میں اللہ پاک ہماری امداد فرمائے. اسی لیے میں نے وہاں جب ہم صدقہ کیا، اس کے بعد وہاں دعا مانگی سب نے، تو دفعتاً اچانک میرے ذہن میں وہ آیت اور وہ دعا گزری جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی بہت سخت مشکل اور امتحان کے وقت کی تھی. اور اس میں یعقوب علیہ السلام نے اللہ پاک سے فریاد کی اور اللہ پاک سے یہ کہا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنا کام سارا اللہ کی ڈیوٹی لگا دیتا ہوں. وہ یار دیکھو میں اس مٹی کے ذرے کے برابر نہیں. اور اللہ نے کہا میرے بندے تو فکر مت کر، جو تیرا کام ہے صحیح ہو، وہ میری ڈیوٹی لگا دے، میں تمہارا کام کروں. وہ اللہ پاک نے اپنے ذمہ لے لیا کام. تو یہ جو کام ہے جس کی آج ہم نے اللہ کے نام سے شروعات کی ہیں، یہ اللہ پاک کا کام ہے. اللہ پاک نے اس کو سرے چڑھانا ہے، اللہ پاک نے اس کو منزل تک پہنچانا ہے. اور اس فیض کو اللہ تعالیٰ نے، اپنے فیض کو آپ سب تک اللہ پاک نے ذمہ لیا ہے کہ آپ تک پہنچانا ہے. اور میں آپ سے گزارش کروں، اور یہ میرا یقین ہے، میں تھگس سے، اسکول سے جہاں آپ کے بچے پڑھتے ہیں اور میرے بچے پڑھتے ہیں، مدت ہوگی، شناسائی ہے، میرا یہاں تھگس میں آنا جانا ہے، بچوں کا آنا جانا ہے. میں خود آ کے یہاں دعوتیں کھاتا ہوں، مہدی خان کی اور پرویز خان کی نہایت اعلیٰ کھانا کھلاتے ہیں. لیکن مجھے کبھی یہ خیال نہیں آیا تھا کہ یہاں کوئی کالج بن جائے، چاہے جائے کہ یونیورسٹی بن جائے. یہ سب آپ کی دعائیں ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس موذی مرض سے مجھے نجات دی ہے. مجھے اللہ پاک نے صحت دی، آج آپ کے سامنے کھڑا ہوں. اور یہ سارے سمجھتے ہیں میں بہت کو کمزور ہوں، بڈھا ہو گیا ہوں. او میں جوان ہوں ابھی، ماشاء اللہ تعالیٰ. وہ آپ ابھی شاہ صاحب کہہ رہے تھے، میں ان کا منہ دیکھ رہا تھا پریشان ہو کے کہ یہ کس کی بات کر رہے ہیں. کہتے تھے ہم بڑے غریب ہیں، ہمیں پاور نہیں ہے ہمارے پاس، ہمیں پاور چاہیے. او بھائی پاور تو یہ بیٹھی ہے ساری، یہ 1000 میگا واٹ پاور ہے. اس کو ہاتھ لگاؤ کرنٹ ایسا پڑے گا. یہ پاور ہے
جس کو ہم انسانی ایک طاقت کہتے ہیں، یہ ہماری دولت ہے، یہی ہماری پاور ہے، اور اسی پاور کو ہم نے اب چمکانا ہے، اس کو ایک شکل دینی ہے۔ ہم نے سونے کی ایک ڈلی پتھر جو ایک نکلا ہے زمین سے، اس کو ہم نے زیور بنانا ہے۔ یہ ہے ہماری طاقت، اور یہ ہے ہماری امارت، اور یہی ہماری دولت ہے، اور یہ میرے ایمان کا حصہ ہے کہ یہ زندگی جو آج میں جی رہا ہوں اس وقت، یہ آپ کا قرض ہے، یہ آپ بھائیوں کی، بچوں کی، میری ماؤں بہنوں کی دعائیں ہیں کہ اللہ پاک نے مجھے صحت دی ہے، میں آج آپ کے سامنے کھڑا ہوں، اور یہ زندگی جو اب میں جی رہا ہوں یہ مجھ پر آپ کا قرض ہے۔ اور جیسے میں ذکر کر رہا تھا، یہ مجھے پہلے کیوں نہیں خیال آیا، یہ آج خیال کیوں آیا اس بات کا، آج سے 10 دن پہلے یا 12 دن پہلے؟ یہ آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، میرا اس میں کوئی عمل دخل یا میری کوئی اس میں کامیابی نہیں ہے، نہ میرا اس میں کوئی عمل دخل ہے، یہ سب آپ دوستوں بھائیوں کی دعائوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ پاک نے آپ کی دعائیں قبول کی، اور آج ہم اس جگہ، اس مقام پر کھڑے ہیں۔ ملک امین اسلم صاحب ہمارے برخوردار ہیں، عزیز ہیں، انہوں نے انوائرمنٹ کے لیے بہت کام کیا، جنگلات کے لیے۔ تو گزارش یہ کر رہا تھا کہ اب ہم سب نے ہاتھ سے ہاتھ ملا کر، ایک دوسرے کا بازو بن کر، ہم نے اس منصوبے کو جو اللہ پاک کی رحمت سے آج جس کا آغاز ہوا ہے، اب آپ نے اس کو لے کے آگے چلنا ہے، اور آپ کی دعائیں شامل حال رہنی چاہیے۔ جس طرح آپ نے میری صحت اور زندگی کے لیے دعائیں کی، آج اس منصوبے کی صحت اور طاقت اور قوت اور اس کی زندگی کے لیے آپ نے دعائیں شروع کر دینی ہیں کہ اسی کی زندگی اور صحت میں ہم سب کی صحت اور زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، اللہ پاک آپ سب کو حفظ و امان میں رکھے۔ آپ سے بڑی دولت اور کسی علاقے کے پاس نہیں ہے، جو آپ کی انسانی جذبہ ہے، جو قوت ہے آپ کی، جو ارادے ہیں آپ کے بہت مصمم، ان میں جو طاقت ہے وہی ہماری طاقت کا راز ہے اور سرچشمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا کرم و فضل کرے، اور اللہ پاک اس منصوبے میں اپنی رحمت اور اپنی نصرت شامل حال فرما دے، اور اللہ پاک اس بہت بڑے کام کو ہمارے لیے بہت آسان بنا دے۔ اور آج یہاں اگر زیادہ نہیں تو کم از کم 10,000 فٹ کی بلندی پہ ہیں اس وقت ہم کھڑے، جہاں پہ اس تعلیمی درسگاہ کا ہم نے بنیاد رکھی ہے۔ یہ میرا خیال نہیں، مجھے یقین ہے کہ یہ دنیا کی سب سے اونچی تعلیم گاہ ہے، درسگاہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح اس مادی دنیا میں اس کو اس اونچائی تک، اس بلندی تک اللہ پاک نے اس کو پہنچایا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے، اپنی نصرت کے صدقے، اپنے محمد رسول اللہ پیارے کے صدقے، اپنے اہل بیت کے صدقے اس تعلیمی درسگاہ کو
तालीमी लिहाज से भी उसी ऊंचाई और बुलंदी पर अल्लाह पाक पहुँचा। आमीन। अल्लाह पाक आप सबको हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह पाक आप सबका हाफिज़ व नासर हो। अल्लाह पाक आप सबको खुश व खुर्रम रखे। और अल्लाह पाक आपको इन सब जो वसाइल हैं अल्लाह पाक ने आपको दिए, उनसे मुस्तफ़ीद होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। और अल्लाह हाफ़िज़। रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन और हज़रात, प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत मुझे खुशी हुई है यहाँ पर आकर, और मेरे से पहले हमारे बुज़ुर्ग रमज़ा साहब ने आपके साथ जो बातें की हैं वो सुनकर दिली खुशी हुई है कि इस पसमानदा इलाके में, मेरे ख़्याल में पाकिस्तान के पसमानदा तरीन इलाकों में शामिल होता होगा, वहाँ पर इतना बड़ा काम करना और इस खूबसूरत जगह के ऊपर एक यूनिवर्सिटी का क़याम का ख्वाब देखना बहुत बड़ा ख्वाब है। और अल्लाह ताला इस ख्वाब में रमज़ा साहब की तमाम फैमिली, आसमा, उनके बच्चे, इन सब को ताकत दे, हिम्मत दे कि वो इस ख्वाब को पूरा कर सकें। और मैं सिर्फ़ एक दिन के लिए आया हुआ था स्कर्दू, लेकिन जब मुझे पता चला कि ये इतना बड़ा काम होने जा रहा है तो मैं वो दिन मैंने इसके लिए वक़्फ़ किया कि आपके साथ आके यहाँ पर देख सकें। तो अल्लाह ताला आपको खुशियों के साथ, यहाँ पर एक स्कूल इनका चल रहा है और वहाँ से भी बच्चों ने बड़ी तालीम भी हासिल की है। और पिछले साल मैं आया था तो पता चला कि ऐसे ऐसे बच्चे वहाँ से निकले जिनकी ज़िंदगियाँ बदल गई हैं। तो ये बड़े कम मौके मिलते हैं कि एक ऐसा काम किया जाए जिससे आप ना सिर्फ उस दौर में बल्कि आने वाली नस्लों की ज़िंदगी बदल सकें। तो इसलिए आप सबको बड़ी मुबारकबाद हो। रमज़ा साहब को, खलील अंकल को बहुत मुबारकबाद, तमाम फैमिली को बड़ी मुबारकबाद, और आप सब लोगों को बड़ी मुबारकबाद कि आपके इलाके में इतना बड़ा काम होने जा रहा है। और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला इस इलाके को पाकिस्तान के तालीम याफ्ता तरीन इलाकों में शामिल करे और अल्लाह ताला इस इलाके में से बहुत बड़े बड़े नाम पैदा करे और इस यूनिवर्सिटी में से बहुत बड़े बड़े नाम पैदा करे जो कि पाकिस्तान की और अपने दीन की खिदमत कर सके। तो इन लफ्ज़ों के साथ आपका सबका बहुत शुक्रिया और आप सब लोगों को बहुत मुबारकबाद मेरी तरफ से।